عزیز طلباء السلام علیکم۔ صبر کے بارے میں پڑھایا گیا تھا، صبر کی اہمیت، صبر کی فضیلت۔ تو حدیث مبارکہ سے اور قرآن پاک سے صبر کی جو تاکید ہے، جو فضائل ہیں، وہ پڑھائے گئے تھے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کی جو بہترین مثال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر سرفراز ہوئے اور دعوت حق کا آغاز کیا تو عرب کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کھڑا ہو گیا، اور دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہر قسم کی اذیتیں، تکالیفیں دینا شروع کیں۔ قدم قدم پر مشکلات پیش آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کی طرف ثابت قدمی سے بڑھے۔ مکی زندگی اس طویل جد و جہد کی داستان ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش پوری طرح برابر نہ ہو سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرے سراب ہوا، کامیابی کی منزل دور دور تک دکھائی نہ دیتی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور کرنے اور تسلی کے لیے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت میں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت میں ہیں۔ اس فرمایا کہ اس قسم کی مشکلات اور آزمائشوں سے پہلے انبیاء کو بھی سابقہ پڑا، اور ان کی مثال سامنے رکھنے کے لیے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب سے کئی غزوات لڑے جن میں دشمن کا پلہ قوت اور مادی ساز و سامان کے لحاظ سے ہمیشہ بھاری ہوتا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر معرکے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا اور کامیاب بھی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو اور امن کے متمنی رہو، جنگ کی تمنا نہ کرو اور امن کے متمنی رہو، لیکن اگر جنگ آ ہی پڑے تو ثابت قدم رہو اور جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے، کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں صبر کا پہلو بڑا نمایاں ہے۔ قریش مکہ نے ہر قسم کی گستاخی کی، ہر قسم کی تکلیف پہنچائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پہ ان پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط یہ فرماتے ہوئے معاف کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت، کوئی الزام نہیں۔ اور صبر جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی شیوہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ جھوٹی خبر سن کر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا، جھوٹی خبر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ صف میں فرمایا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، بس صبر ہی اچھا ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ صف میں فرماتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، یہ صبر ہی اچھا ہے، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور جو تم بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ صبر جمیل جو ہے یہ جملہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جس صبر و رضا کے ساتھ ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، تو اس کی مدح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی اور انہیں صابر کے لقب سے سرفراز فرمایا انا وجدناہ صابرا، کہ بے شک ہم نے اسے صابر پایا، انا وجدناہ صابرا، کہ بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا صبر ہے، صبر جمیل ایسا صبر ہے جس میں حرف شکایت نہ ہو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے غم کا اظہار کیا اسے صبر نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم سنایا تو فرمان بردار اور صابر بیٹے نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورت صف میں کچھ اس طرح سے آتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے جلد ہی پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے۔ تو انسانی زندگی میں رنج اور راحت، خوشی اور غمی کا، ان دونوں کا ایک چھولی دامن کا ساتھ ہے۔ انسان پر حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، کبھی تنگی ہے تو کبھی فراخی ہے۔ اس گردش زمانہ کا مقصد انسان کے صبر کا امتحان لینا ہے، تاکہ دیکھا جائے کہ کون وسعت اور غربت، دکھ درد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور اس کی اطاعت، تسلیم و رضا پہ قائم رہتا ہے، اور کون ایسے حالات میں اللہ سے منہ موڑ کر کفر کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اور فراغت اور صحت کے موقع پر کون اپنے آپے سے باہر ہو کر سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے، کون خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے صبر کی راہ پہ گامزن رہتا ہے۔ زندگی کے یہ دونوں پہلو جو ہیں یہ ایک مومن کی آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں سے ضرور آزمائے جاؤ گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اپنی مالوں اور اپنی جانوں میں سے ضرور آزمائے جاؤ گے۔ کبھی مال کی تنگی ہے، کبھی مال زیادہ دیا گیا ہے، کبھی صحت دی گئی ہے، کبھی بیماری دی گئی ہے، ہر دو قسم کے حالات سے ضرور آزمائے جاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سورۃ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کن چیزوں سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال، والانفس مال و جان اور پلوں کے نقصان سے، والانفس والثمرات، تو بھوک سے بھی، مال و جان اور پلوں کے نقصان سے بھی۔ اور فرمایا کہ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم کو ان لوگوں جیسے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی، وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پکار اٹھے، کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ تو ان دونوں حالتوں میں کامیابی کا نسخہ صبر اور نماز کو بتایا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پہ دشوار نہیں ہے۔ تو فی الحقیقت فراخی اور خوشحالی، راحت اور مسرت میں صبر کرنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ فراخی اور خوشحالی، راحت، مسرت، خوشی کے لمحات، خوشی کے حالات، آسائشی کے حالات، ان میں صبر کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے بعض عارفوں کا قول ہے کہ مصیبت میں تو ہر مومن صبر کرتا ہی ہے، لیکن آرام اور عافیت میں صبر صرف صدیق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ تو صبر اور ایمان جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے۔ صبر کے بغیر بندہ مومن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس کی تائید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر و سخاوت۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو سر کا رشتہ جسم سے ہے، یعنی جس طرح جسم جو ہے بغیر سر کے کوئی شے نہیں، اس طرح ایمان جو ہے یہ صبر کے بغیر بے معنی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی نصیحت فرمائیے کہ اس کے بعد اور کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ ثابت قدم رہو۔ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ تو ایمان کے ساتھ صبر کا تعلق
حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے واقعے سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے قریش کی تکلیف سے بے قرار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نصرت کی دعا کیوں نہیں مانگتے تاکہ ہم بھی امن و سکون کی زندگی گزار سکیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، سنو، تم سے پہلی امتوں کا یہ حال تھا کہ بندہ مومن کو کفار پکڑ لیتے اور گڑھا کھود کر اس میں گاڑ دیتے۔ کہ تم سے پہلی امتوں کا یہ حال تھا کہ بندہ مومن کو کفار پکڑ لیتے اور گڑھا کھود کر اس میں گاڑ دیتے، سر پر آرا رکھ دیتے اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، لوہے کی کنگیاں لے کر ان کے گوشت کو نوچا جاتا، مگر یہ تکلیف بھی انہیں دین حنیف سے لوٹا نہ سکی۔ تو صبر کے بے شمار فوائد بھی ہیں، برکات بھی ہیں۔ صبر کرنے سے قوت برداشت بڑھتی ہے، صبر سے آدمی تکلیف اور خطرات کا خوگر ہو جاتا ہے اور تکلیف کا احساس کم ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے نامساعد حالات کا دل جمی سے پھر کیا کرتا ہے، سامنا کرتا ہے۔ اس طرح انسان میں مصائب کے لیے قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کی کٹھن منزل پر بھی بآسانی کامرانی حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر صبر جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے، صبر آدمی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صبر اختیار کرنے سے انسان کے سابقہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن پر جب بھی سختی یا بیماری، رنج یا تکلیف آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چھبے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کی کچھ خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اور صبر امن و اطمینان کا ذریعہ ہے۔ جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کرے، جو کچھ اسے دیا جائے اس پر شکر کرے، اس پر ظلم کیا جائے تو معاف کر دے، اور خود کسی پر زیادتی کرے تو استغفار کرے۔ یہی لوگ امن و اطمینان کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راست رو ہیں۔ اور صبر کرنے سے اللہ کا قرب اور معیت یہ حاصل ہوتی ہے۔ صبر کا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و منزلت پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے اور اسے باری تعالیٰ کی محبت اور معیت کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس بندہ مومن کو خدا کی محبت اور معیت حاصل ہو جائے، پھر اسے کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس ابتلا پہ، اس امتحان میں، اس آزمائش میں راضی رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی رہا، اور جس شخص نے ناراضی کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گروہ سے، کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور اس آزمائش پر جب وہ بندہ راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے ناراضگی کا اظہار کیا اس آزمائش کی حالت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے تو دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے۔ فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر جو ہے بے حساب، یعنی پورا پورا دیا جائے گا۔ اور مشکلات کا علاج جو ہے وہ بھی صبر ہے، اور رزق میں کشائش جو ہے، رزق کی زیادتی ہے، اس میں برکت ہے، وہ بھی صبر کے ساتھ ہے، اور رضا الہی جو ہے وہ بھی صبر کے ساتھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آزمائش جتنی شدید ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص آزمائش میں راضی رہا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا، اور جس نے ناراضی ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو صبر جو ہے یہ کڑوا درخت ہے، صبر جو ہے بڑا کڑوا درخت، مگر اس کا پھل جو ہے وہ بہت شیرین ہے، پھل جو ہے وہ بڑا شیرین ہے۔ صبر کا وصف جو ہے انسان میں قناعت، استقامت اور استقلال کے اوصاف پیدا کر کے اس کی زندگی کو بمقصد بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کی توانائی وہ کھو دیتے ہیں۔
صبر جو ہے یہ جینے کا قرینہ ہے، قرب خداوندی کا وسیلہ ہے، اور ہماری لغزشوں اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔